کہ ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر بسر ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اہل سنت کی جماعت تھے، بلکہ اہل سنت کے عظیم پیر تھے، اہل سنت کے عظیم مفتی تھے، اہل سنت کے عظیم رہبر و رہنما تھے، مگر ان کی نماز جنازہ جو شہید گراؤنڈ میں پڑھی گئی، کسی مسلک کا کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی ہو۔ ہاں وہ مسلک شیعہ ہے، مسلک دیوبندی ہے، مسلک اہل حدیث ہے، ہر آدمی نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے جو اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں۔ جب کوئی آدمی قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب ہر آدمی کی خواہش بلا تفریق کے مسلک کہ مجھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہونے کی سعادت اگر نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے لیے مغفرت اور بخشش کی یہ ضمانت بن جائے۔ تو شاہ صاحب بھی یہ فرمایا کرتے تھے، بڑے عالم سے فرمایا، وقت بہت ہو گیا، انہوں نے عرض کی حضرت مجھے فکر آخرت رہتی ہے، دعا کیجیے اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ تو آپ نے بڑے نصیب جملے فرما دیے جس پر عالم تو بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت صاحب جب کوئی سچا مرشد نصیب ہو جائے، سچا پیر مل جائے، مرشد کامل سچا مل جائے، پھر بخشش کی فکر نہیں ہے، پھر درجات کی فکر ہے۔ اس لیے جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو پیر و مرشد ملے ہیں، ہمارے مسلک کے عظیم ترجمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت جنہیں صاحب بہار شریعت کہا جاتا ہے، پہلی جلد کے آخر میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ بھائی پیری کا یہ معیار نہیں۔ آپ نے فرمایا پیر کی بہت سی شرائط ہیں، لیکن کم از کم 4 باتیں اپنے پیر میں باریکی سے دیکھ لیا کرو۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کا ظاہر شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اگر وہ آپ ہی نماز نہیں پڑھتا بلکہ عجیب قسم کے پیروں کی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں، کھانا یہاں کھاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہے ان کی، ہماری تو پڑھی ہوئی ہیں۔ ایسے مریدوں کی جہالت میں ڈال کر کے ہم نے پیر پکڑ لیا، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہر چیز ایسا پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور قرآن و سنت سے دور کرتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کا ظاہر شریعت پاک کے مخالف نہ ہو۔ جب اس کا ظاہر شریعت کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی شریعت کا پابند بنائے۔ اگر میں اس پہ عرض کروں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے نہیں گن گائے جاتے، پوری زندگی انہوں نے نماز کو باجماعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، پوری زندگی میں کسی بڑے سے بڑے امیر، تاجر، بادشاہ اور تاجور سے ہاتھ ملا کر کسی کے لیے مانگا نہیں ہے۔ بے نیاز تھے، اللہ نے ان کو اپنے غیبی خزانوں کا مالک بنایا ہوا تھا۔ کسی غیر محرم کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، شریعت کے خلاف کرنا تو بعید سوچ سے بھی کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اور جو یہاں پڑھتے تھے طالب علم، اگر کسی کی جماعت میں ایک رکعت رہ جاتی وضو میں بیت الخلاء میں قائم ہے تو فرمایا کرتے کہ آزان بھی ہوئی اور پھر 15 منٹ بعد صلاۃ بھی پڑھی گئی اور پھر تیری ایک رکعت تیرا ایک وقت کا کھانا بند۔ جس کی ایک رکعت رہ جاتی وہ خود سمجھ لیتا کہ اب شام کے کھانے میں میں نے نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ میری ایک رکعت جماعت سے رہ گئی۔ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا، پڑھایا اور پریکٹیکلی طور پر اپنی لائف اللہ کی مخلوق کے سامنے رکھی کہ یہ ہیں اللہ کے سچے ولی جو قرآن پڑھتے پڑھاتے اور اس پر عمل بھی کرنے کی برکتیں نصیب فرماتی ہیں۔ تو جب بھی پیر پکڑا جائے اس کا ظاہر شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر ہو تو اس کے ہرگز مرید نہ ہو۔ اور دوسرا تیسرا فرمایا کہ اسے شریعت کا اتنا علم ہو کہ اگر مرید پوچھ لے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وہ خاموش ہو جائے۔ نہیں، فرمایا وہ فی البدی بتا سکے، اگر فی البدی نہیں بھی بتا سکا تو کم از کم کتاب کا مطالعہ کر کے تو بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسے شریعت کے علم پر دسترس ہونی چاہیے، یہ چیز مضبوط دکھاتے۔ اور چوتھی یہ فرمائی کہ اس کو چیک کر لو کہ اس کی اپنی بیعت تو کسی مرشد سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ساختہ ہی پیر ہے، آ گیا تو بیعت کر دیا اور ایسا کہ نہیں، فرمایا اس
اس کا سلسلہ طریقت کو خوب نام لو پھر اس کے مرید ہو. اس کا سلسلہ طریقت ٹھیک ہونا لازم ہے, اس کا شریعت کے مطابق ہونا لازم ہے, علوم شریعہ پر ضرورت کے مطابق دسترس لازم ہے, تو صحیح عقیدہ ہونا لازم ہے, پھر اس کو اپنا پیر بنانا چاہیے. میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تھوڑا موقع ملا ہے خدمت کا, لیکن قسم کا خدا جب ان کے معیار پر تکڑے تکڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے. کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھے عظیم صاحب تقویٰ شاید پوری زندگی میں بھی اس درجے پر فائد دیکھنا نصیب نہ ہو. ایسے پیروں کی صحبت میں آنا چاہیے, اور ان کی مزارع الانوار روضہ انور قبر انور پر آنے والا یقیناً محروم نہیں جائے گا. اگر ایک مومنہ کا جنازہ پڑھنے والا اس کا ہاتھ پکڑ کر فرما دے کہ جنتی جنتی کا غفر گزار رہا ہے, تو بتایا ایسے مرد خدا کی بارگاہ میں بھی محبت سے حاضر ہو. اہل سنت کا طریقہ ہے کہ سجدے کرنا حرام ہے, ہم نے کبھی کسی کو ایسی جسارت نہیں کرنے دی, اگر تو کرتا نہیں ہے کرے تو اس کو تربیت سمجھا دیتے ہیں. مزار شریف پر چکر لگانا طواف کی نیت سے یہ ناجائز ہے. مزار شریف کے سامنے نماز پڑھنا, سامنے قبر انور ہو, یہ شریعت منع کرتی ہے. قبر انور کو سجدہ کرنا ایسے اعمال حضرت شاہ صاحب تو ایسے شیخ طریقت سے نسبت رکھتے ہیں علمی اور روحانی, جو فرماتی ہیں کہ جو مقبولان بارگاہ ہیں وہ جب کسی بھی روزہ انور پر جائیں تو بڑے محتاط رہیں, ان کے بوسے سے بھی کہیں عام آدمی سجدہ نہ کرنا شروع کر, اتنی احتیاط فرماتے ہیں. تو شریعت کی بالادستی ہی ہمارے بزرگوں کا معیار ہے. جو شریعت پر پابند ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, حلال کھاتا ہے, حق پر رہتا ہے, جھوٹ اور غیبت کی لعنت سے بچتا ہے, اپنی اولاد کے لیے کسب حلال کی جستجو کرتا ہے, اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی سعی کرتا ہے, وہی سچا مومن. حضور نے فرمایا نماز دین کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. فرمایا بنیاد اسلام, اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں, لیکن سبھی کی تھوڑی تھوڑی تعریف فرما کر فرمایا دین کی ہڈی نماز ہے, اور روزے ہیں سال میں 1 مرتبہ, اس کی تعریف آپ کے سامنے ہے. حج پوری عمر میں 1 مرتبہ ہے, اور زکات مالدار ہونے پر وہ بھی سال کے بعد ایک ہے. مگر نماز پنجگانہ وہ ہے جو اللہ کے حبیب سے لے کر حضور کے آخری غلام تک ہر ایک پر اسی استقامت کے ساتھ فرض ہے, جیسے اصحاب رسول پر, علماء پر, صوفیاء پر, اولیاء کاملین پر, ایک ریڑھی والے پر, ایک مزدور پر, ایک معذور پر, ہر حال میں نماز کی ادائیگی لازمی ہے. فرمایا نماز وہ برکت والا دین ہے, وہ ستون ہے کہ جس نے اس کو قائم رکھا اس نے پورے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز کو ضائع کیا من ترک الصلاۃ متعمدا, یہ تو جملے مزید سخت ہیں کہ اسے اتنا جھنجھوڑ کر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا یوں بھی سمجھ لو کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے فقط ہدم الدین, اس نے پورے دین کو گرا دیا. جانے کا مقصد اور مرکز اور مبدا اور سچی برکت یہی ہے کہ آج سے عہد فرمائیں انشاءاللہ آپ سبھی نمازی ہیں, میں اسی پر حسن ظن رکھتا ہوں. اگر ہم میں سے کسی میں کمی ہے وہ نماز پنجگانہ باجماعت پوری کوشش سے ادا کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ نماز جماعت سے رہ گئی ہے تو مسجد میں حاضر ہو, نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑھے, دکان پر پڑھے, اپنے کھیت میں پڑھے. یہ شیخ طریقت کا حکم ہے. جتنا بھی مرضی مرید محبت کرنے والا ہو, اگر وہ پیر کی سچی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو پکی بات ہے وہ اپنی محبت میں اخلاص نہیں رکھتا. تو میری آپ سے یہ انتہائی مردمانہ گزارش ہے کہ ہمارے آستانے سے ہر منسلک ساتھی جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں, کسی سے بھی سید سے عالم سے محبت کرتے ہیں, کبھی نماز میں کوتاہی نہ کریں, 5 وقت باجماعت نماز کی برکت حاصل کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیا میں کیسے انقلاب کرتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والعلم الذي اسمه مكتوب مدفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد الأعراب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قهر الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مكتبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس الآلفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع
بزم پڑھ کے اس کے علاوہ آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه يا مولانا نبی جو خدا پاک دوست احباب بڑا متفرق پارا جا رہا دیگر سورہ ہے قرآن مجید سورہ روشنی روشی سب کا ثواب اور جوان یہاں پر نعت خان دراب نے نعت خانی کی یا مولانا نبی اس کا ثواب علماء کرام کی شہادت کرام کروائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا خانی ہوئی سب کا ثواب تیری مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس بارگاہ میں جملہ کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہداء اسلام سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ قبول فرما تمام انبیاء و مرسلین سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما والدین قریبین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں حدیث رسول اللہ نعت خانی مرانی اسلامی محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ آمین یا العالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ نے حضرت نبی ابراہیم سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جميع مومنین مومنات صالحین صالحات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس بارگاہ میں جملہ کلام کا اور محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کی جملہ اولاد آپ کو دین مستقیم سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولانا نبی کی خصوص جملہ محفل کا ثواب کیا گیا قرآن مجید پڑھے گئے سورہ ہے قرآن شاہ تلاوت کی اس پر کا ثواب لا تعالیٰ کی حکمت پڑھا گیا سب کا ثواب سرکار مدینہ سیدی شریف کی سید شاہ صاحب شاہ صاحب نبی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں آپ کے مراد سے حاضر شاہ صاحب نبی اللہ امام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سب کی قبول فرمائے رحمتوں پر منظور فرمائے آپ کے مقامین ہم پر ہاتھ ہونے یا کسی وجہ سے ہاتھ خاص کرتے سب کے بارے میں سے کرتے ہیں آپ سے اللہ العالمین حاضر ہوئے سب کی نیک جائے عابدین کی اللہ بیمار ہیں شفا کلی عطا ہم سب کو صحت اور تندرستی کا نعمت عطا یا العالمین اولاد کی تعلیم حاصل کر رہی ہے
دیر یا نبی گناہگار ہیں کارکار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں ذلت کے اندر ڈوبے ہوئے یا نبی کو اپنا کرم کرو ہمارے غلام ہمیں راہ مستقیم عطا فرما راستوں کو دور کرو نور علی نور بنانے کا شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان فرمایا اس کی تلقین فرمائی نماز استقام لانا پڑے گا سب مسلمانوں کو استقام بار بار